إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اسٹیج پر موجود قابل احترام صدر محترم، دیگر اہل علم، مجلس میں موجود جماعت کے احباب، ذمہ داران، علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں، آج اس عظیم الشان کانفرنس میں جو اصلاح معاشرہ سے متعلق منعقد کی گئی ہے، آج ہم سب اس میں جمع ہیں اور اس اجتماع کا، اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر، دین سے لگاؤ، اپنی ذمہ داری کا احساس اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے مناسب کوشش، ضروری کوشش کا احساس پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو دنیا میں بسایا، فرشتوں سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پہلے سے طے کیا تھا کہ دنیا میں اس کو بسایا جائے گا اور دنیا میں ایک مدت زندہ رہ کر پھر وہ آخرت کی دنیا میں چلا جائے گا اور دنیا کی زندگی کے مطابق آخرت میں اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ لیکن دنیا میں رہنا 50 سال، 60 سال یا اس سے زائد، پچھلے دور میں 1000 سال بھی ہوتی تھی۔ جتنا عمر، جتنی زندگی دنیا میں رہے گا، دنیا میں اس کی ضرورتیں ہوں گی، کھانا پینا، لباس، گھر، دوائیں اور اس طرح کی بہت ساری دوسری چیزیں، سواریاں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دینے کا وعدہ کیا۔ سارا رزق انسان کا اللہ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ان چیزوں کو حاجت بنایا، مقصد نہیں۔ کھانا پینا ہو، لباس ہو، دنیا کی چیزیں ہوں، بڑے بڑے محل ہوں، تجارت ہو، سونا چاندی، گھوڑے اور سواریاں اور ساری چیزیں، یہ سب کا سب انسان کو دنیا میں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، بلکہ عطا کیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے وہ سب کچھ تم کو دے دیا جو تم مانگ سکو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ سب کچھ انسان کو دیا تاکہ انسان دنیا میں اپنے مقصد کو پورا کرے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، وہ مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کا کمال چیزوں کی کثرت میں نہیں بلکہ اعمال کی صحت میں۔ ایک آدمی بہت ساری چیزیں، دنیا کی ڈھیر ساری چیزیں جمع کر لے، دنیا میں شہرت اس کو مل جائے گی، دنیا کے کام اس کے بنیں گے، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام اس سے نہیں بڑھتا ہے۔ اللہ کے پاس انسان قیمتی بنتا ہے اپنے ایمان اور اپنے عمل سے۔ آخرت کی دنیا میں انسان کامیاب ہوتا ہے آخرت کے اعمال کرنے سے۔
دنیا کی چیزیں آدمی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے وارث آپس میں ان چیزوں کو تقسیم کر لیتے ہیں اور کچھ دن تک اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں۔ انسان کی قبر میں، حشر میں اور آخرت میں تمام مراحل میں انسان کے ساتھ اس کا ایمان اور اس کا عمل اس کے کام آئے گا۔ لہذا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کو اپنا مقصود بنائے اور آخرت کے لیے ایمان و عمل کی تیاری دنیا میں کرے۔ لیکن چونکہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اپنی طرف کھینچنے والی ہے، انسان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے آخرت ہے، اس کو معلوم ہے میرا ایک رب ہے، اس کو معلوم ہے میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان ہے، اس کا دشمن ہے، اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک عجیب رنگینی ہے، دنیا میں ایک عجیب لذت ہے کہ انسان جانتے بوجھتے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے اور بجائے آخرت کو اپنا مقصود بنانے کے دنیا میں سے کھو جاتا ہے جیسے کوئی آخرت نہ ہو۔ وہ اپنی ضرورتوں میں ایسا لگ جاتا ہے گویا کہ دنیا کی زندگی میں یہی اس کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کے ذریعے سے انسان کو اس حقیقت سے باخبر کرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان وعد اللہ حق، قیامت کا وعدہ، جزا و سزا کا وعدہ، آخرت کا وعدہ، بدلے کا وعدہ۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ نہ جنت دکھائی دیتی ہے، نہ جہنم، نہ اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے، نہ سزا اور جزا کا کوئی نظام یہاں پر سامنے ہے۔ یہاں تو بس یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہو تو کام بنتا ہے، عہدہ ہو تو عزت ملتی ہے۔ یہاں قاعدہ آخرت کے اعتبار سے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہاں اعمال میں مصروف رہنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، دنیا کی دوڑ میں جھوٹ اور دھوکے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا آگے نکل جاتا ہے۔ بظاہر سارا معاملہ الٹا دکھائی دیتا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکہ نہ دے دے، اللہ کے بارے میں تم اللہ نہ دکھائی دے، تم یہ سمجھو کہ اللہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا جلدی نہ آئے گناہ پر، تمہیں ایسا لگے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، نیکی نہ کرنے پر، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنے پر دنیا میں وبال ظاہر نہ ہو، تم یہ سمجھنے لگو کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے معاملے میں، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے سلسلے میں کہیں شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس کی سزا کا نہ آنا کہیں تم کو سزا سے غافل نہ کر دے، ذمہ داریوں سے غافل نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا ڈھیل دینا تمہیں غفلت میں ڈال کے اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ نہ کر دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو آواز دیتا ہے، دعوت دے کے اپنی طرف لبھاتا ہے، بلاتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی دعوت کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، اس لیے بلاتا ہے کہ وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کو بھی جہنم میں لے جائیں جو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وہ برباد ہونے والا ہے۔ لیکن برے انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ اکیلا برباد نہیں ہونا چاہتا ہے، اگر اس کی بربادی میں کوئی شریک ہو جائے تو اس کے دل کی تسکین کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے۔ شیطان کے بارے میں مقدر ہے کہ اس کے گھمنڈ اور ضد کی وجہ سے اللہ نے جہنم کو اس کے لیے لازم کر دیا ہے، لیکن جس انسان کی وجہ سے شیطان اس حد تک پہنچ گیا، جہنمی بن گیا، وہ اس شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی آ جائے تاکہ دونوں میں فوقیت کا معاملہ نہ رہے، یہ میرے سے بہتر ہے، نہیں یہ بھی میرے جیسا ہے، اگر میں جہنم کے لائق ہوں تو میں انسان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ سجدہ کرنے لائق نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عظمت نہیں ہے، یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، انا خیر منہ، کہ میں اگر بگڑا بھی تو اس کو میں بگاڑ سکتا ہوں، یہ میرے تابع رہے گا، میں اس کے آگے جھکوں، اگر میں نہیں جھکا اس وجہ سے جہنمی بن گیا، ٹھیک ہے میں بھی ثابت کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے بھی برا ہے، یہ میری مانی گا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو اپنے راستے پر لے جاؤں۔ شیطان چاہتا ہے، اکثر لوگ شیطان کو برا بولنے کے باوجود چاہے لوگوں کے درمیان شیطان پر کتنی ہی لعنت کریں، اس کو کتنی ہی گالیاں دیں، اس کے بارے میں کتنی ہی بری باتیں کہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ اپنی بات سے شیطان کو برا کہتے ہیں لیکن زندگی اسی کے تابع ہوتی ہے۔ ان شیطان لکم عدو، شیطان دشمن ہے تمہارا، ایک دشمن کے ساتھ دشمنی کا معاملہ رکھو، وہ سدھرنے والا نہیں ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو۔ دشمن انسان کے ساتھ جب بھلائی کا بھی معاملہ کرنا چاہے آدمی شک کرتا ہے، کوئی دشمن اچانک راستے میں مل جائے اور آپ کو کچھ مٹھائی کھلانا چاہے آپ ڈریں گے کہیں اس میں کچھ ملا کے تو نہیں دے رہا ہے۔ دشمن کے بارے میں ایک طبعی انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کے بارے میں شک کرتا ہے۔ شیطان کی دشمنی اللہ رب العالمین نے صاف بتلا دی ہے، تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، اس کے وسوسوں کو قبول مت کرو، اس کی بات کو قبول مت کرو، اس کی ترغیبات کے پیچھے مت چلو، اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ تمہارا بھلا نہیں چاہتا، یہ تمہارا برا چاہتا ہے، تمہارا نقصان کرے گا، تم کو برباد کرے گا، جہنمی بنائے گا، اللہ سے دور کرے گا، کرنے کے کام ان سے روکے گا، نہیں کرنے کے کام خوب کروائے گا۔ کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ اس کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ شیطان کا مقصد یہ ہے انسان جہنمی بنے، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوگا۔ کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہم کو ملے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو ہم سے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہم پر انعامات کی بارش کرے۔ انسان جب یہ چاہتا ہے اس کو وہ راستہ بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، آخرت کو انعام کے لیے بنایا ہے۔ ایک انسان انعام کو پیچھے ڈال کر امتحان کے پیچھے چلنے لگے، اسی کو مقصد بنائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں انسانیت کی اکثریت دھوکے میں، خسارے میں ہے، صحت اور فراغت۔ انسان اپنی جوانی کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے، جبکہ واقعی قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کی طاقت کہاں لگائی؟ یہی وہ اصل وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہیے، کیونکہ شہوات کے مقابلے کے لیے اللہ کی عبادت اور اس کے خوف کی ضرورت ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو عرش کے سائے میں ہوگا۔ فارغ اوقات فضولیات میں آدمی لگا رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں لگا رہا ہے۔ دنیا کی نعمتیں، یہاں کی فراغت انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو مقصد بنائے، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80، 100، اس سے زیادہ عموماً آدمی نہیں جیتا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ آئے، بادشاہ بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، ایک مدت اپنی دنیا میں پوری کی اور دنیا سے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے۔ بہت کچھ تو ہم اپنا زندگی کا وقت خرچ کر چکے ہیں، کتنا باقی ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔
آپ اپنی موبائل کی چارجنگ کے بارے میں بول سکتے ہیں، ہاں دیکھو ابھی 50% استعمال ہوا ہے، 50% باقی ہے، اتنی دیر تک چلے گا، گارنٹی آپ دے سکتے ہیں، اپنی نہیں دے سکتے آپ کی موبائل کی بیٹری کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، اپنی نہیں دے سکتے۔ آپ کی بیٹری کبھی بھی اڑ سکتی ہے، آپ کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آدمی بازار میں جائے، گھر پر آنے کی اس کو یقین نہیں، مر سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو، ہارٹ اٹیک آئے یا اچانک کسی طرح سے کوما میں چلا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ٹھوکر لگنا بھی کافی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کے لیے ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، بڑھاپے میں کام آئے گا، بہترین پڑھائی 15-20 سال بچوں کو کرا رہے ہیں، فیوچر اچھا بنے گا، پیسہ خوب جمع کر رہے ہیں تاکہ ہماری دنیا کے مسائل حل ہوں، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ ایک آدمی دنیا کے لیے کتنا کر رہا ہے، ایسی دنیا جو ختم ہونے والی ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کتنے دن یہاں رہنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، یقیناً ہمیشہ باقی رہے گی۔ لیکن اس زندگی کی تیاری کتنی ہے؟ کچھ بھی تیاری نہیں۔ اس زندگی کی تیاری کو آدمی ٹالتا رہتا ہے، انشاءاللہ اگلے سال سے، اگلے رمضان سے ایک دم اچھا جیوں گا میں، اگلے جمعہ سے ایک دم صحیح چلوں گا میں، کل سے ایک دم ٹھیک ٹھاک، بیٹی کی شادی ہونے دو، صحیح زندگی گزاروں گا، ریٹائر ہونے دو، صحیح جیوں گا، نکاح کو ہو جانے دو، اس کے بعد پابندی سے زندگی گزاروں گا۔ کل بہت سارے لوگوں کے لیے انکار کی ایک شاخ مؤخر کرنا ہوتا ہے۔ آدمی نہیں کروں گا نہیں بولتا ہے، آئندہ کروں گا بولتا ہے، وہ آئندہ کبھی آتا نہیں ہے، وہ دنیا ہی میں لگا رہتا ہے، صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، صبح نکلتا ہے، گاڑی پکڑ کے جاتا ہے، 1-2 گھنٹے کا سفر، پھر جاب پہ، شام تک، رات تک، باس اگر روک لے، اوور ٹائم، اس کے بعد پھر اور 1-2 گھنٹے گھر پہ آنے تک، بیوی بچے سب سو گئے ہیں، فریج سے کھانا نکالتا ہے، گرم کرتا ہے اوون میں، اس کے بعد کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ سالوں سال سے زندگی چل رہی ہے، 1 2 3 4 5 10 سال سے یہ چل رہا ہے۔ نمازیں، تلاوت، ذکر، دینی مجالس، رمضان کا مہینہ، اس کی عبادات، عموماً کچھ بھی نہیں ہو پاتا الا ماشاءاللہ رسمی طور پر کچھ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کا پیسہ چاہیے، پیسہ ہوگا سارے کام بنیں گے، گھر کا لائٹ کا بل ہے، گھر کا کرایہ ہے، بچوں کا ایجوکیشن ہے، بیوی کی خواہشات ہیں، دوائیں ہیں، ضرورت ہیں، کھانا پینا، لباس، عید کی تیاری، اسی میں آدمی چکر میں لگا ہوا ہے، اور ایک کے پیچھے ایک ہر سال کچھ نہ کچھ نیا خرچ آتا ہے، اور آدمی اسی کے لیے اوور ٹائم اور دنیا میں لگا رہتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایک بزنس کر کے دوسرے بزنس میں بھی لگ جاتا ہے، ایک دکان یہاں کھول دی، دوسری وہاں، صبح یہاں کا حساب لینے جاتا ہے، شام کو وہاں کا۔ یہ سب کتنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جس میں اتنی محنت لگتی ہے، اور آؤٹ پٹ نہ ہو تو محنت بڑھاتا ہے، کتنا بیوقوف ہے۔ آپ سوچئے دنیا میں اتنا کر رہا ہوں، کچھ آ نہیں رہا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ کام بڑھانا پڑے گا۔ یعنی جس میں کچھ نہیں آ رہا ہے اس میں محنت زیادہ کرتا ہے، جس میں یقینی طور پر ہے، آخرت میں یقینی طور پر ملنے والا ہے، اس میں کام کم کرتا ہے۔ کیا ایسے تاجر کو عقل مند کہا جائے گا کہ ایسی تجارت میں سب کچھ کھپا دے جس میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اور ایسی تجارت جس میں تھوڑا کر کے بھی بہت مل سکتا ہے اس میں سرے سے کچھ نہ کرے؟ اس سے زیادہ نادان آدمی کون ہوگا؟ اور 1-2 منٹ اور 1-2 دن نہیں، آدمی سالوں سال اس میں لگا دیتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جاگیں، ہم بیدار ہوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، معلوم نہیں کل تک ہم میں سے کون زندہ رہے کون مر جائے، نہیں معلوم۔ اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، حتیٰ کہ توبہ تک ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ آخری دن کب توبہ کی تھی غور کریں، پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے رمضان میں اللہ سے کب گڑ گڑا کے مانگا تھا، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، کب مانگا تھا، سچے دل سے کب توبہ کی تھی، سوچیں۔ لیکن کھانا 3 ٹائم کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ چائے پانی وہ الگ۔
نہ جانے کتنا وقت آدمی دنیا میں لگا رہا ہے، کتنی کوششیں لگا رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا جاگنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق کے لیے نہیں بلکہ خالق کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پیسہ، کپڑا، گھر، یہ وہ، گاڑی، موٹر، اس سب میں ہم خرچ کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی کو اس میں لگا دیں، مال اور وقت کو سب کو اس میں لگا دیں۔ اس کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے انسان اپنی پوری زندگی کو دنیا کے لیے دے رہا ہے، جبکہ کچھ حاصل نہیں ہے پھر بھی دے رہا ہے، چھوڑ کے جانا ہے پھر بھی دے رہا ہے، دوسرے چھین لیں گے پھر بھی دے رہا ہے۔ چھیننے والی، چھوٹنے والی چیز کے لیے اپنا سارا زندگی کا سرمایہ لگا دینا اور پھر دنیا میں چھوڑ کے جانا کتنی بڑی عقل مندی ہے بھائی۔ اور جہاں جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کی تیاری بھی ویسی ہو، اس کے لیے کوششیں بھی ویسی ہوں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہونا ضروری ہے۔ دنیا پرستی کے نقصانات کیا ہیں؟ دنیا کا دیوانہ بن جانا، مال کا دیوانہ بننا، عہدوں کا دیوانہ بننا، دنیا کے اندر ڈگریاں اور گھر بنانا اور گاڑی موٹر میں لگے رہنا، تجارتوں میں اپنے آپ کو جھونک دینا، جیسے بھٹی میں آگ کے لیے کوئلہ ڈالا جاتا ہے، پوری زندگی اس میں جلا کے راکھ کر دیں ہم کو۔ کیا یہ مقصد ہے؟ نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ مال اور دنیا کی محبت کس طرح سے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 1، دنیا، سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کی چاہت، دنیا کے پیچھے دیوانہ ہونا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیتی ہے۔ اتنا ہی نقصان کیا کم ہے؟ ایک آدمی اپنے رب سے دور ہو جائے، دنیا میں کھونے والا انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی یاد سے تم کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ مبتلا کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی دنیا میں کھو کر، اولاد کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا کر اللہ کو بھول جائے گا، اللہ سے اپنا تعلق منقطع کر لے گا، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اولاد انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اس کے لیے کتنا دنیا میں یہاں پیسہ وہاں پیسہ، بعض اوقات سود سے قرضے نکالتے ہیں، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ واقعی وہ بنتا بھی ہے، لیکن ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، سب سے پہلے ماں باپ کو کونے میں بٹھاتا ہے، ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لے گا، ماں باپ کو جھوپڑے میں کہتا تم یہاں رہو۔ کیوں؟ اب یہ لوگ اس کے لیے مخمل میں ٹاٹ کا پیبند بن گئے ہیں، ان کی بیماریاں، ان کا بڑھاپا، ان کی جہالت۔ باپ نے محنت کر کے اولاد کو پڑھا لکھا کے بڑا کیا، اکثر اوقات ایسی اولاد جس میں ماں باپ دینداری نہ لائیں، دنیا دار اس کو بنائیں، وہ اتنا تیز دوڑ نکلتا ہے کہ پلٹ کے ماں باپ کو نہیں دیکھتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ایسی بنے؟ نہیں۔ دین کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو اولاد کو ماں باپ سے باندھ کے رکھے۔ دینداری اصل، جو اللہ کا نہ ہو اس کی اولاد اس کی ہوگی، جو اللہ سے بے وفائی کرے اس کی اولاد سے وفا کی امید رکھتا ہے۔ اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہوا اللہ کا نہیں بنا، تو ان کو دے کر تو اپنا بنا سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ وہ دیندار نہ بنے وہ تیرے نہیں بن سکتے۔ تو اللہ کا بن، وہ تیرے بنیں گے۔ ان کو اللہ کا بنا، اللہ ان کو تیرا بنائے گا۔ لہٰذا ایک انسان جب دنیا دار بن جاتا ہے، دنیا ہی کا دیوانہ ہوتا ہے، اپنے مال اور اپنی اولاد کے پیچھے زندگی کھپا دیتا ہے اور اللہ کے تعلق سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ گھاٹے میں ہیں، یہ لوگ پاس نہیں، فیل ہیں،
یہ ناکام لوگ ہیں، یہ کامیاب نہیں ہیں، دنیا میں بھی ناکام ہیں، آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ دنیا انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے اور دنیا انسان کو ناکامی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ نمبر 2، ایک انسان اگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں وہ انعام کے لائق نہیں، وہ جہنم کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ انسان جس نے سرکشی کا راستہ اپنایا، حدیں پار کر گیا، سب اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا لذتوں میں آ کے ان کے پیچھے دوڑ پڑا، اللہ کے خلاف سرکشی کی، اللہ کی بندگی کو ٹھکرا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا ہی کی زندگی کو چن لیا آخرت کے مقابلے میں، آخرت کا نہیں، دنیا ہی دنیا ہے بھئی، اصل یہی ہے، اس کے لیے کرو، مرنے کے بعد کیا ہوتا کون دیکھا، قبر میں کیا ہوتا معلوم نہیں، دنیا ہی اصل ہے، یہی کی کوشش کرو۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم کی جھلسا دینے والی آگ اس کا ٹھکانہ ہے، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو جو انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے وہ کامیاب ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ہر دن یہ امتحان ہوتا ہے، ہر دن یہ امتحان ہوتا ہے کہ آدمی نماز کو چنتا ہے یا تجارت کو، آدمی آرام کو چنتا ہے یا اللہ کی عبادت کو، روزانہ امتحان ہوتا ہے۔ آدمی حلال کو چنتا ہے یا حرام کو، سچ کو چنتا ہے یا جھوٹ کو، ایمانداری کو چنتا ہے یا دھوکے کو، دنیا کی جلدی ملنے والی چیزوں کے لیے غلط راستہ اپناتا ہے یا آخرت کے لیے صبر کر کے قناعت اور زہد اور حلال والی زندگی گزارتا ہے۔ روزانہ امتحان ہوتا ہے اور اسی امتحان کے نتیجے میں آدمی آخرت میں کامیاب یا ناکام ہوگا۔ تو دوسرا نقصان دنیا پرستی کا یہ ہے کہ دنیا پرستی انسان کو جہنم کی آگ میں لے جاتی ہے۔ بعض اوقات پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آدمی جہنم کی آگ جلا دیتا ہے، اس کا حقدار بن جاتا ہے۔ نمبر 3، دنیا کی حرص انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ دینداری برباد ہو جاتی ہے جب دنیا داری آدمی کے ذہن میں آتی ہے۔ جس دل کے اندر دنیا داری آ جاتی ہے، دنیا پرستی آ جاتی ہے، دین اس دل کو چھوڑ دیتا ہے، اس دل میں دین کا بسیرا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا ایک انسان کی مال اور دنیا میں عزت اور شرف کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیے بھوکے بھیڑی اگر ریوڑ میں چھوڑ دی جائیں کتنا نقصان ہوگا، ساری بکریاں جو ہیں ان کی جان خطرے میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ اور دنیا میں عہدے اور عزت کی لالچ، میرا نام ہو جائے، مجھ کو عزت ملے، لوگ مجھ کو بڑا مانیں، اگر یہ دنیا میں آ جائے، انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ چیز اس کے دل کے لیے ایسی ہے جیسے بکری کے لیے بھیڑیا، اور ایک نہیں دو، یہ دو چیزیں ہیں، مال کی حرص اور شرف کی حرص، عزت چاہنا، مال چاہنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ دو بھیڑیے ہیں جو اس کے دین کو برباد اور تباہ اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کی حرص انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دیندار تھے، تجارت ٹھیک سے نہیں چلتی تھی، تھوڑا بہت کماتے تھے، کسی کے یہاں پہ جاب پہ تھے، صبح جاتے تھے، شام کو آتے تھے، کھاتے تھے، بیوی بچوں میں خوش تھے، نماز پڑھتے تھے برابر وقت پہ، سب ٹھیک ٹھاک کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں آیا تیری اپنی تجارت ہونی چاہیے، کوئی غلط بات تو تھی نہیں، اس نے اپنی تجارت شروع کی، پیسہ آنے لگا، ایسا آنے لگا جیسے بارش۔ اب اس کے بعد پیسہ اتنا بڑھتا گیا کہ پھر اس کے سامنے اور تجارت کے راستے کھل گئے،
دھیرے دھیرے پیسے کی لالچ غربت میں جتنی نہیں تھی مالداری میں بڑھ گئی. راستے پیسے کے پہلے کم تھے، اب زیادہ ہو گئے. اب خرچ کرنے کی غلط راستے بھی زندگی میں آ گئے. اب عیاشی بھی زندگی کے اندر آ گئی، اور زیادہ لالچ آئی اور بڑا بننے کا دل میں معاملہ پیدا ہوا کہ پورے شہر میں میرے جیسا کوئی نہ ہو، پوری بستی میں میرے جیسا کوئی نہ ہو. اب یہ آدمی صرف مال سے زیادہ اب عہدے اور عزت کی بھی حرص میں آ گیا. اور کتنے لوگ اس میں جھوٹ، دھوکہ، حسد، کینہ، کپٹ، غیبت، بغض، عداوت اور شر اور نہ جانے کتنی برائیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ سے بھی دور ہو گئے. پہلے تو عبادت کرتا تھا، اب اس کو بھی ٹائم نہیں. پہلے شریف انسان تھا، اب مکار بن گیا، گھٹیا بن گیا. دنیا انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. اسی طرح سے تو یہ ایک آدمی دنیا کے آنے سے بھی برباد ہوتا ہے، اور بعض اوقات دنیا کے نہ آنے سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. انسان کو چاہیے کہ دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو، دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، دنیا کو اپنی ضرورت بنائیں، آخرت کو مقصد بنائیں. نمبر 4، دنیا پرستی انسان کو حلال و حرام کے سلسلے میں بے پرواہ کر دیتی ہے. دنیا کی لالچ جب آتی ہے تو انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. امام البخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے. اذان کے لیے ہم لوگ رک جاتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، حلال راستے سے یا حرام سے۔ اس کو مال ملنا اتنا مرغوب اور محبوب ہوگا کہ مال کے آنے کے راستے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے مال چاہیے چاہے حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ ایک دور ایسا آئے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مال کی محبت کی وجہ سے۔ ایک انسان جس کی نگاہ میں اللہ کا حکم اصل ہوتا ہے، وہ مال کے آنے کا راستہ دیکھتا ہے، حلال سے ہے تو لیتا ہے، حرام سے ہے تو نہیں۔ لیکن جس انسان کی نگاہ میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں مال کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ایسا آدمی مال کو دیکھتا ہے، اس کے راستے کو نہیں۔ لہٰذا لوگوں میں جب دینداری کم ہو جائے گی، دنیا پرستی بڑھ جائے گی، تو لوگوں کا حال یہ ہوگا، اور ہو چکا ہے بہت سے لوگوں کا، کہ ان کے نزدیک مال ملنا اصل ہے، ان کے لیے حلال و حرام کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ بینک کا سود بھی چل جائے گا، چوری کا مال بھی چل جائے گا، دھوکے سے کمایا ہوا مال بھی چل جائے گا، کوئی بھی مال ہم کو چل جائے گا، راستہ ہم کو نہیں معلوم حلال ہے حرام ہے، کوئی پرواہ بھی نہیں، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بلکہ معلوم ہو جائے یہ حرام ہے تب بھی مال تو ہے، مال نے کیا بگاڑا ہے بھائی، مال سے تو اتنے سارے فائدے ہیں، تو اس کو لے لیا جائے۔ جب دنیا پرستی انسان کے ذہن پر غالب آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان جب مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر حرام بھی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے حلال و حرام ہو۔ یہ چیز بھی مال کی محبت کے نقصانات میں سے ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن جب اس کی محبت ہوتی ہے پیسوں کی تو آدمی سوچتا ہے ساری دنیا لیتی ہے، میں کیوں نہ لوں، اور اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، میں اس کو کسی اور کام میں لگا دوں گا۔ بہت سے لوگ اس کو رشوتوں میں یا وہاں کہیں نہ کہیں لگاتے ہیں، آنے دو، آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اپنی واقعی ضرورتوں میں بھی آدمی لگا لیتا ہے۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو کسی طرح سے چاہتا ہے کہ وہ حلال کی بجائے حرام میں جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلا انسان کا امتحان کیا لیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو گے، راحت سے نکل کے مصیبت میں چلے جاؤ گے دنیا میں۔ ایک پیڑ سے اللہ نے منع کر دیا، سارے پیڑ جتنے بھی جنت کے اللہ نے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، پوری جنت میں جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کو اسی پیڑ کا پھل کھانے پر مجبور کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ باقی ساری حلال چیزیں ہیں، حلال راستے تجارت کے اور کھانے پینے اور لباس اور ساری چیزوں میں حلال ہے، نہیں ہے ایسا نہیں ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ نہیں، حرام میں جا، حرام راستے سے تجارت کر، حرام چیزیں استعمال کر، حرام لذتیں حاصل کر۔ کیوں؟ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوگا تو جنت کی نعمتیں حرام کر دے گا اس پر، وہ چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال آ رہا ہے تو حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں، آنے دو۔ مال کی محبت اور لالچ اتنی بڑھ جائے گی کہ حرام کے سلسلے میں بھی آدمی احتیاط نہیں کرے گا۔ پانچواں نقصان مال اور دنیا کی محبت کا یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا دشمن بنتا ہے۔ یہ زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی دکان کھولے ہوئے ہیں، اس کے بازو میں اسی موبائل کی یا کپڑوں کی دکان کوئی دوسرا مسلمان کھول دے، یہ رشتہ دار بھی ہو تو دشمن بن جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے سے کمپٹیشن کر رہا ہے، اچھا خاصا میں کما رہا تھا، میرے آدھے کسٹمر اس کے پاس چلے جائیں گے، دونوں میں دشمنی، ناراضگی، سلام بن، کلام بن، پھر ایک دوسرے کے خلاف سازش، اور اس کی گاڑی پنکچر، اور نہ جانے کتنی، اس کے خلاف جھوٹ، اس کے خلاف دھوکہ، اس کو کہیں پھنسا دینا، اس کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، پولیس کو اس کے خلاف کھڑا کر دینا، نہ جانے کتنی ساری چیزیں آدمی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ دشمنیاں کیوں پیدا ہوئی؟ تقدیر پر اعتماد نہیں، تقدیر کا یقین نہیں۔ بھائی میری تقدیر سے وہ چھین کے تھوڑی نہ لے جائے گا، لیکن آدمی کی آنکھوں پر جب دنیا پرستی کی پٹی بندھ جاتی ہے
تو اس کے عقائد میں بھی کھوکھلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ عقائد بھی مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، دینے والا اللہ ہے، سب کچھ مانتا ہے رسمی طور پر، واقعی دل کی گہرائیوں سے وہ چیز جڑیں اس کی اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا پرستی آدمی کے عقیدے پر بھی اثر ڈالتی ہے اور آپس کے تعلقات پر اثر ڈالتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے۔ تمہارے لیے فقر و فاقے کی نوبت آ جائے، تنگی کی نوبت آ جائے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے گھر وغیرہ تمہارے پاس نہ ہو، اس کا ڈر مجھ کو نہیں ہے، بلکہ ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے، دنیا تم پر انڈیل دی جائے، تمہارے سامنے دنیا اور دنیا کے مال و متاع ایک دم بالکل پھیلا کے رکھ دیے جائیں، پیش کیے جائیں، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا کے رکھی گئی تھی، ان کے سامنے دنیا ڈال دی گئی تھی۔ فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم بھی ویسے ہی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے لگو، اس کی حرص میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگو جیسا وہ لوگ کرنے لگے تھے۔ اور وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ دنیا تم کو بھی ویسے ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کر چکی ہے۔ آپ دیکھیے بھائی بھائی دشمن بن جاتا ہے، یہاں باپ مرا دفن کر کے آئے، بھائیوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، بہنیں بھی ساری ٹپکی ہمارا بھی تو ہے، اور آپس میں لڑنے لگے جائیداد پر۔ دواخانے میں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن اب گھر پہ مرنے کے بعد پورا خاندان جمع ہے، جس کا کوئی حصہ نہیں وہ بھی آ گیا، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھ کو میرا ملے۔ کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، نہیں مجھ کو ڈاکیومنٹس دیکھنا ہے، نہیں مجھ کو معلوم کرنا ہے کتنا تھا، آپس میں سب لڑنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر شک، ایک دوسرے کے خلاف سازش، ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بندیاں۔ آپ دیکھیے ایک صرف جائیداد کا معاملہ دیکھ لیجیے، باقی سارے معاملات تو دور کی بات ہے۔ جنازے کا غم، باپ کے مرنے کا غم، وہ اس پر غالب آ جاتی ہے دنیا کی چاہتے ہیں، فوراً اس کی بات شروع ہو جاتی ہے، کتنا ہے، کیا ہے، کس کا کتنا بنتا ہے، فون کر کے پوچھ بھی لیتے ہیں، فتوے ریکارڈ بھی علماء کے کر لیتے کتنا ہے۔ دنیا کی چاہت آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہم کو بناتی ہے۔ دنیا کی چاہت ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان کا دشمن بنا دیتی ہے۔ چار کوڑیوں کے لیے آدمی اتنے قیمتی رشتے کو ختم کر دیتا ہے جو قیامت کے دن بھی کام آنے والے ہیں۔ بعض اہل ایمان جب دیکھیں گے اللہ ہمارے بعض بھائی ہمارے ساتھ دنیا میں روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، ہم کو جنت میں دکھائی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا جاؤ، جن کے دل میں ایمان ہے ان کو لے آؤ۔ لمبی روایت ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یہ لوگ جا کے ان کو جہنم سے نکال کے لائیں گے، اللہ تعالیٰ سے وہاں ضد کریں گے، اللہ ہمارے بھائی کا ہے، جنت میں دکھائی نہیں دیتے، دنیا میں ہمارے ساتھ عبادات کرتے تھے، دین پہ چلتے تھے، یہاں نہیں ہے، بعض گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ یہ دین، یہ محبت، یہ رشتے آپس کے تعلقات چاہے نسب کے نہ ہوں، یہ جو دین کا رشتہ بہت قیمتی ہے، اس گھٹیا مال کی وجہ سے ہم ان رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ نہ صرف دوستیاں بلکہ واقعی سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے مال کہ اس کے لیے رشتوں کو قربان کیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اس مال کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کو قربان کر سکتا ہے، آپس کے رشتے کیا قیمت رکھتے ہیں۔ دنیا اتنی گھٹیا ہے اور اتنی زیادہ جب ڈس لیتی انسان کو تو سارا زہر اس کی عقل تک چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کو اپنے دل پر مسلط نہ ہونے دے، دنیا کی محبت کو اپنے دل پر مسلط نہ ہونے دے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپسی دشمنیوں کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر آدمی دیکھیے سادی موٹی بات ہے، دنیا محدود ہے، آخرت میں جتنا چاہو ملے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور زیادہ بھی ہے۔ دنیا میں ہر چیز محدود ہے، دوڑنے والے زیادہ ہیں، چیزیں کم ہیں، ظاہر بات ہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، لیکن اگر آخرت کو آدمی اپنا مقصود بنائے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا ایک سے کہا جائے تم کو نہیں ان کو دیں گے، جو آخرت کی کوشش کرے گا سب کو ملے گا، کسی کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرا اس کو دیا گیا، بلکہ ہر ایک انسان کو اپنی چاہت کے مطابق ملے گا۔
لہٰذا اگر آدمی آخرت کو اپنا مقصود بنا لے، دنیا کا کھونا اس کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے والا نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھ کو نہیں چاہیے، تو لے لے، میرا بھائی لے گا۔ دنیا کے تعلق سے آدمی اگر یہ مزاج بنا لے، ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ تو یہ دنیا ہے جو آپس کے تعلقات کو بھی خراب کرتی ہے۔ دنیا پرستی کا ایک آخری نقصان، ویسے بہت نقصانات ہیں لیکن گفتگو کے اعتبار سے آخری نقصان یہ ہے کہ دنیا پرستی، دنیا کی چاہت، دنیا کی فکریں انسان کے دل کو پراگندہ کرتی ہیں، انسان کے فکر کو بگاڑ دیتی ہیں، انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس کی اصل فکر آخرت ہو، جس کی ساری فکر آخرت سے جڑی ہوئی ہو، وہ آخرت کے بارے میں دن رات فکر میں رہتا ہے کہ آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے بھائی، آخرت کی کوشش کرنا ہے مجھ کو، اصل مسئلہ آخرت ہے۔ جس کی اصل فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل سے محتاجی کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں چاہے فقیر ہو، دل میں وہ راجہ ہوتا ہے، وہ دل میں غنی ہوتا ہے، دل میں تونگر ہوتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے معاملے کو جمع کر دیتا ہے، حالات کو اس کے درست کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خود چل کے آتی ہے ذلیل ہو کے۔ یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا نہیں ہے، دنیا دوڑ کے اس کے قدموں میں آتی ہے۔ کون؟ جو آخرت کو اپنی اصل فکر بناتا ہے، جو آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کی تیاری کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے معاملے کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اب الٹا دیکھیے دوسرا آدمی، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور جس کی اصل فکر دنیا ہو جائے، وہ دنیا ہی کو اپنی فکر بنا لے، دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لے، دنیا ہی کے لیے پریشان ہونا جانتا ہو اور آخرت کے لیے نہیں۔ ایسا آدمی اگر کوئی ہے، آپ فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو، محتاجی کو بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ آنکھ کھولے تو اس کو فقیری کا ڈر اس کے سامنے مسلط ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، چاہے اس کے پاس مال ہو، لیکن دنیا کو مقصود بنانا اس کو غریبی کا ڈر اس کے سر پر مسلط کر دیتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے جب بھی آنکھیں کھولتا ہے اس کو وہی فکر ہوتی ہے، نیند میں سے بیدار ہوتا ہے وہی فکر ہوتی ہے۔ مال پانے کی فکر پہلے تھی، اب کھونا نہیں ہے اس کی فکر اس پر مسلط ہو جاتی ہے، وہ اپنی مالداری کو باقی رکھنے کی فکر میں جینے لگتا ہے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ، اور اس کے سارے معاملے کو اللہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے، اس کے احوال بگاڑ دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنا اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے وہ فکر کر کے، کوشش کر کے، بھاگ دوڑ کر کے اس سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا ہے، بلکہ اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا تقدیر میں۔ آپ دوڑ دوڑ کے کتنا دوڑیں گے، آپ کوشش کر کے کتنا حاصل کر لیں گے، تقدیر سے زیادہ نہیں۔ لیکن آدمی اگر تقدیر کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو توڑے، تقدیر اس سے بدلتی نہیں، لیکن آدمی جہنمی بن جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے کوشش کرے، لیکن آخرت کو مقصد بنائیں، دنیا کو اپنی ضرورت بنائیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی مال کی محبت بری ہے، دنیا پرستی بری ہے، دنیا کے لیے کرنا، دنیا میں لگنا آدمی کو نقصان پہنچاتا۔ ایسا ہے کہ بھئی تجارت آدمی چھوڑ دے، بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہ کرے، آدمی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، یا مسجد میں نہیں پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ تجارت چھوڑ دیں، جاب اپنا چھوڑ دیں اور مسجد میں امام یا مؤذن بن کے بیٹھ جائیں، یا مسجد ہی کا کونا پکڑ لیں۔ دنیا یہ دین نہیں سکھاتا ہے۔ دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے
کہ آپ دنیا کو اپنی ضرورت بنائیں اور آخرت کو اپنا مقصد بنائیں. دو میں سے ایک کو قربان کرنے کا موقع آئے تو آخرت کو قربان کرنے کی بجائے دنیا کو قربان کریں. گھاٹا اٹھانے کا موقع آئے، مجبور ہو جائیں کہ نقصان دو میں سے ایک کا کرنا پڑے گا، تو آپ دنیا کا نقصان برداشت کر لیں، آخرت کا نہیں. اگر دوڑنے کا موقع آئے اور کامیابی کا موقع سامنے ہو تو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کو تھوڑا کھونا برداشت کر لیں. جمعہ کی اذان ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو تو کیا کرو؟ اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، جلدی کرو اور تجارت بیچنا چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر واقعی ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے حکم پر اور زندگی کے مقصد پر ترجیح نہیں دی جائے گی. دیکھیے، زندگی کا ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتی ہے ضرورت. ضرورت کو قربان کیا جا سکتا ہے مقصد کے لیے، لیکن مقصد کو ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے قربان نہیں کر سکتے. مقصد واقعی مقصد ہے. سفر میں آدمی بھوکا بھی رہ لیتا ہے، پیاسا بھی رہ لیتا ہے، آدمی پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ مقصد اس کا پہنچنا ہے منزل پہ. آخرت ہماری منزل ہے، ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے دنیا کی کمی کوتاہی، دنیا کی چیزیں کھونا اور یہاں کا نقصان، یہاں کی محرومی برداشت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس سے ہماری کامیابی پر اثر نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں میں لگ گئے اور اپنے مقصد کو بھلا دیا، یہ بھی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، وہاں بھی محرومی رہے گی، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے. یہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. آپ کتنا ہی تل ملائیں، کتنا ہی ضد کریں، پکڑ کے بیٹھے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. فرشتہ آپ کو نہیں کہے گا کہ بھائی بہت کمایا، پورا خرچ کر لے، اس کے بعد لے جاتا ہوں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں نے اتنے کروڑ میں نے جوانی سے کمائے ہیں بڑھاپے تک، اور اتنے کروڑ جب تک کہ میں خرچ کر نہیں لیتا تب تک کہ میں آخرت میں نہیں آ سکتا. یہ خرچ کون کرے گا بھائی؟ آپ کر سکتے ہیں سر؟ آپ نے کروڑوں کمائے لیکن آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے اور فرشتہ آ گیا موت کا، آپ وہ لقمہ بھی نہیں کھا سکتے، فرشتہ آپ کو لے جائے گا. تو جب یہ چھوڑ کے جانا ہے تو تھوڑا تھوڑا چھوڑنا بھی تو سیکھنا آدمی شروع کرے. جو آدمی دنیا کو تھوڑا بھی چھوڑنا نہیں جانتا ہو، جب پورا چھوڑنا پڑے گا کتنی تکلیف ہوگی. دنیا کو چھوڑنے، زکوٰۃ دینا، صدقات ہے، نماز کے لیے تجارت اور جاب چھوڑ کے جانا وقتی طور پر، یہ تھوڑا تھوڑا چھوڑنا آدمی جب سیکھے گا تو بڑا چھوڑنا آسان ہوگا. لیکن بالکل چمٹا رہے گا اس سے اور بالکل چھوڑے گا نہیں اس کو، تو پھر ایک دن پورا چھوڑ کے جب جانا پڑے گا، اتنا زیادہ روح کا جسم سے نکلنا اتنا مشکل ہوگا. لہٰذا آدمی عادی بنے، دنیا کے کھونے کی عادت ڈالے، اور اگر اللہ کے لیے اس کو کھوتا ہے تو اس میں لذت بھی پیدا ہوگی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ نے فرمایا بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہو. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے نعمتوں کے اعتبار سے، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، اس میں بقا بھی ہے، وہ زیادہ باقی رہے گی، بلکہ ہمیشہ باقی رہے گی. دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، آخرت اعلیٰ ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو آدمی گھٹیا فانی کو زیادہ چنتا ہے یا اعلیٰ باقی رہنے والے کو چنتا ہے، اس کی عقل مندی اسی پر ٹکی ہوئی ہے. اس کی عقل مندی کا امتحان یہ ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چنتا ہے یا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو. وہ مال کو ترجیح دیتا ہے یا اعمال. آپ سبھی جانتے ہیں کرنسی دنیا میں لگتی ہے، آخرت میں کرنسی کام نہیں آئے گی، وہاں نیکیاں کام آئیں گی. انسان کا مستقبل، اس کا فیوچر پیسوں کی بنیاد پر طے نہیں ہوگا، نیکیوں کی بنیاد پر طے ہوگا. اس کا ایمان اور عمل اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کروائے گا. اس کا ایمان اور عمل
جنت میں کون سی کیٹیگری کا یہ ہے، کون سے درجے کا یہ ہے، یہ اس کا ایمان و عمل طے کرے گا۔ لہٰذا اگر وہاں کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی ہے اور اسی کی تیاری میں یہاں لگے ہوئے دنیا میں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل کام چھوڑ کے ہم غلط کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا دنیا کی تیاری کریں، یہاں جاب کریں، کوشش کریں، تجارت کریں، کھائیں پئیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن مقصد کو نہ بھولیں۔ آخرت کی تیاری کریں، ایمان اور عمل کی تیاری کریں، نیکیوں کو بڑھائیں، اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اس میں بھی برکت دے گا اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نجات اور جنت دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینے والا ہم کو بنائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے ہم کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔